السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ خوش ہیں؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ میں بھی ادھر بہت خوش ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج تھوڑی سی سیاسی تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ لانگ مارچ لانگ کیوں ہو رہا ہے۔ سمجھ گئے نا؟ ڈیلے کیوں ہو رہا ہے، لمبا کیوں ہو رہا ہے، یہ لانگ مارچ لانگ کیوں ہو رہا ہے، کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ قانونی ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں۔ پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی بہت شکریہ، آپ سمارٹ کارڈ بنا رہے ہیں، بنوا رہے ہیں، یہ آپ بہت شکریہ آپ کا۔ تو آئیں جی اب بات کرتے ہیں لانگ مارچ کی اور سارا کچھ۔ دیکھیں جو فیز 1 ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں کہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد پورے مہینے کے بعد جو ہے وہ جلسہ رکھا گیا تھا ملتان کا، اور وہ پورا مہینے کا گیپ، تو لوگوں نے چیمیں گوئیاں کی تھی کہ یار یہ اتنے بڑے گیپ کیوں آ رہے ہیں۔ گیپ نہیں ہوتے، جب ایک تحریک چلتی ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ چلتی ہے۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے اتنا بڑا گیم دیا ہے کہ جناب دیکھیں نا تحریک کب کی چلی ہوئی ہے۔ ایک تحریک کا مومنٹم بنتا ہے ایسے، مومنٹم بنتا ہے ایسے جا رہا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو نیچے لے آتے ہیں، پھر آگے سے اٹھاتے ہیں۔ اس طرح نہیں ہوتی تحریکیں، اس طرح نہیں ہوتی تحریک۔ اگر جو تحریک یہ چلا رہے ہیں نا حکومت گرانے کی تحریک، اس میں یہ وقفے نہیں آنے چاہیے، وقفے، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو وقفے آ رہے ہیں نا یہ وقفے یہ مناسب نہیں ہے تحریک چلانے میں۔ تو یہ اتنا بڑا پہلے انہوں نے وقفہ کیا جس کی وہ مذمت کی گئی کہ جناب یہ وقفہ مناسب نہیں ہے، تو پھر آپ دیکھیں اتنا بڑا وقفہ آ گیا ہے۔ تو اس میں کہیں سازش ہو رہی ہے، میں آپ کو بتاؤں کہیں سازش ہو رہی ہے۔ اب حکومت نے ایک اور پتہ کھیل دیا ہے کہ جناب الیکشن، سینٹ الیکشن فروری میں کروا رہے ہیں۔ اب آپ کو میں بطور وکیل ایک بتاتا ہوں، بطور وکیل، کہ جو الیکشن کا سینٹ کا آخری ڈے ہے نا وہ 12 مارچ ہے۔ 12 مارچ کو نئے سینیٹر نے حلف لینا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہفتے کا شیڈول ہوتا ہے، ایک ہفتے کا کہ جی کاغذات نامزدگی جمع ہوں گے، ان کی پڑتال ہوگی اور وڈرال ہوگی اور الیکشن ہوگا۔ یہ ہفتہ بھی میں زیادہ کہہ رہا ہوں 3-4 دنوں میں ہو جاتا ہے۔ یہ اس میں کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوتا۔ یہ الیکشن شیڈول جب الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے۔ لیکن جس طرح الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے نا آپ کو بھی پتہ ہے، جس طرح آپ نیب کے جوید اقبال کے اوپر کہتے ہیں نا، مریم نواز کہتی ہے کہ یہ عمران نیازی ہے، نیب کا چیئرمین عمران نیازی ہے، تو الیکشن کمیشن میں بھی فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیوں نہیں ہو رہا؟ مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں ہو رہا؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کریں۔ پاکستان کی تاریخ کا الیکشن کمیشن میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے لمبا کیس جو ہے وہ فارن فنڈنگ والا ہو گیا۔ کب سے چل رہا ہے؟ 6 سال سے چل رہا ہے، 7 سال، بلکہ اگلے یہ 7 سال ہونے والے ہیں۔ 7 سال سے کیس چل رہا ہے، آپ اس کا فیصلہ نہیں دے رہے، تو پھر آپ بتائیں نا کہ یہ انصاف یہ ہے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن جو ہے 11 فروری سے لے کے، سن لے قانونی بتا رہا ہوں، 11 فروری سے لے کے 11 مارچ تک وہ کروا سکتے ہیں۔ اور یہ عمران خان کی یہی پلاننگ ہے کہ یہ فروری میں کرائے جائیں۔ تو فروری میں جو 11 مارچ کے بعد اگر وہ الیکشن کرواتے ہیں، سپوز 11 مارچ کے بعد بیچ میں ہفتہ ڈالیں، 15 مارچ کو، 16 مارچ کو، 16 فروری کو، 17 فروری کو، 11 فروری کے بعد، 11 فروری کے بعد کہہ رہا ہوں 11 فروری کے بعد 14، 15، 16، 17 فروری کو سینٹ کے الیکشن قانون کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی آئین میں تبدیلی نہیں کرنی پڑے گی، کچھ نہیں، کیونکہ یہ 1 مہینے کے اندر الیکشن کرانے ہوتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے کہ یہ ہماری اپوزیشن کہہ رہی ہے مارچ میں کرائیں، عمران خان کہہ رہا ہے فروری میں کرائیں، تو فروری کے مڈ میں یہ الیکشن ہو سکتے ہیں، حکومت کرانے کی کوشش کرے گی۔ اس میں حکومت کیا پتے کھیل رہی ہے اور ہماری اپوزیشن کیا پتے کھیل رہی ہے اور اس میں کیا سازش ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب انہوں نے لانگ مارچ اتنا لمبا کر دیا ہے
کہ عوام بھی اس سے تھوڑے سے مایوس ہوئے ہیں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں میرے سمے بھائی اتنے لمبے وقفے کیوں ڈالے ہیں تم نے جلسوں میں؟ جب ایک آپ نے لوگوں کو امید دلائی ہے کہ یار مہنگائی سے تمہیں نجات دلائیں گے، اس مانی مینٹل سے تمہیں نجات دلائیں گے، اس حکومت سے تمہیں نجات دلائیں گے، ڈوبتے ہوئے پاکستان کو بچائیں گے، تو آپ کے سامنے پاکستان ڈوب رہا ہے. اب آپ آرام سے مہینے مہینے کی ڈیٹ ڈال رہے ہیں لانگ مارچ کی. یہ لانگ مارچ کب ہونا تھا پتہ ہے آپ کو؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکومت دسمبر نہیں دیکھے گی، یاد کرو، ٹھیک ہے. مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ حکومت نیا سال نہیں دیکھے گی اور جنوری سے پہلے چلی جائے گی. ان کا بھی یہی مطلب تھا، دسمبر تھا. دسمبر انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا، ٹھیک. اور سب لوگ یہی امید کر رہے تھے کہ یہ جو جلسہ ہوا ہے لاہور کا 13 دسمبر کا، اس کے بعد ہفتے کے بعد لانگ مارچ شروع ہو جائے گا. میں آپ کو اپنی فیلنگ بھی بتا رہا ہوں اور آپ کی بھی بتا رہا ہوں. لیکن وہاں پہ کوئی اعلان نہیں کیا گیا. اس سے پہلے 8 دسمبر کو پی ٹی ایم کی میٹنگ تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ اعلان ہوگا، اس میں نہیں ہوا. حکومت نے کہا جی دیکھیں کچھ نہیں ہو رہا، یہ وہ ڈرامے ہیں سارے. لوگوں کو بھی امید تھی 8 تاریخ کو اسلام آباد میں جو میٹنگ ہوئی ہے، نہیں ہوا. پھر اس میں میٹنگ ہو رہی ہے جی 13 دسمبر والے جلسے کی، اس میں اعلان ہونا تھا، نہیں ہوا. اس کے بعد پھر دوسرے دن رائیونڈ میں جو اعلان ہوا تو وہ سب کو حیران کر گیا کہ جناب یہ 31 دسمبر تک، 31 جنوری تک، دسمبر کے بعد آپ 31 جنوری تک. اور مولانا فضل الرحمان نے بھی جو تقریر کی تھی نا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جنوری کے آخری ہفتے میں ہم لانگ مارچ کریں گے یا فروری کے پہلے ویک میں کریں گے. ادھر سے بھی مایوسی ہوئی تھی، میں نے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ یار یہ چیزیں تو طے ہونی چاہیے، کیوں نہیں ہو رہی؟ طے ہونی چاہیے. پھر 31 دسمبر تک استعفوں کا آیا کہ جی استعفے اب جو اپنی اپنی پارٹی کے لیڈر کے جیب میں چلے جائیں گے، وہ اسمبلی میں نہیں، جیب میں چلے جائیں گے. اس میں بھی ڈیلے کر رہے ہیں. اب حکومت کیا ڈرامے کر رہی ہے؟ حکومت نے یہ ڈرامہ کیا ہے کہ جو ایم این اے ایم پی اے پرانے جو فوت شدہ تھے نا، ان کے الیکشن جو 90 دن میں ہونے چاہیے تھے نہیں ہوئے، تو الیکشن کمیشن نے اچانک اعلان کر دیا کہ جی 8 ایم این اے ایم پی اے کی سیٹیں خالی ہوئی پڑی ہیں، اس کے اوپر بھی الیکشن فروری میں کروا رہے ہیں. آپ بتائیں اگر اس میں اپوزیشن والے حصہ لیں گے تو حکومت یہ واویلا کرے گی کہ دیکھیں یہ استعفے کہہ رہے ہیں، تو پھر جب استعفے دینے ہیں انہوں نے تو الیکشن میں کیوں حصہ لے رہے ہیں؟ تو یہ 8 سیٹیں خود بخود اگر یہ حصہ نہیں لے گی اپوزیشن تو یہ 8 سیٹیں مل جائیں گی حکومت کو، ٹھیک ہے. قانونی طریقے سے حکومت کو 8 سیٹیں مل جائیں گی. 8 سیٹیں تھوڑی نہیں ہیں، اس میں 4 یا 5 ایم پی اے پنجاب کے ہیں، باقی ایک سندھ کے ہیں، ایم این اے بھی اسی طرح ادھر کے ہیں ادھر کے ہیں، یہ سارے ملا کے 8 سیٹیں ان کو مل جائیں گی. اب جو فروری میں حکومت کر رہی ہے نا حکومت، اب جو سینیٹر ہوتا ہے نا وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے، یہ 6 سال کے لیے. اگر یہ حکومت چلی بھی جائے نا، سینٹ کا ایوان خالی نہیں ہوتا، وہ 6 سال کے لیے ہوتا ہے. اگر عمران اپنی پوری مدت کر کے بھی چلا جائے تو جو سینیٹر مارچ میں بنیں گے وہ 6 سال تک رہیں گے، جس پارٹی کے بنیں گے. اور اس میں سب سے زیادہ جو پارٹی کے ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، 17 سینیٹر مسلم لیگ نون کے ریٹائر ہو رہے ہیں. ابھی مسلم لیگ نون کی اور اپوزیشن کی سینٹ میں اکثریت ہے. اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں، جو واویلا سارا مچا ہوا کہ الیکشن سے پہلے جو ہے نا لانگ مارچ ہونا چاہیے، تو وہ اگر اس میں سینٹ کے الیکشن ہو جاتے ہیں تو اس وقت بلوچستان کے پی کے پنجاب میں چونکہ پی ٹی آئی نے سارا کچھ کیا ہوا ہے تو ان کے سینیٹر کی ہو جائے گی، پھر یہ ایزیلی اپنے بل پاس کر سکتے ہیں. اب ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. پھر اوپر سے خلائی مخلوق کے فونوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی جو انہوں نے پہلے کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، کرونا کے حوالے سے جتنے بھی پہلے کیے ہیں. اب بات یہ ہے کہ سر جی یہ لانگ مارچ لانگ کیوں ہو گیا ہے، لمبا کیوں ہو گیا ہے؟ اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے جنوری، پھر بیچ میں فروری کا اشارہ دے دیا. اچھا، کل یہ میں نے پڑھا ہے کوئی یہ اپوزیشن لیڈر کہہ رہے تھے کہ مارچ میں مارچ ہوگا. لو جی مارچ تک چلا گیا. اب بتاؤ جو نومبر میں مارچ میں ہونا تھا، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری،
डिले क्यों हुआ है भाई, क्यों हुआ है? अब अगर हम कोई बात खुल के करते हैं तो फिर पीडीएम के मसले होते हैं, पीडीएम के अंदर इख्तलाफात हैं, छोटे मोटे तो हैं, सबको पता है। इसमें भी साजिशें चल रही हैं। मैं आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी चाहती है, मैं आपको ये बात अब अंदर की बता रहा हूँ, अंदर की बात बता रहा हूँ, साजिश कह रहे हैं जो भी, इधर तो वो कहते हैं ना हम इस्तीफे देंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी चाहती है कि सेनेट के इलेक्शन हो जाएं, उसमें उनके जो सिंध असम्बली से सेनेटर मुंतखब होने हैं अक्सरियत में, ताकि वो सेनेट में अपनी सीटें महफूज कर लें 6 साल के लिए, 6 साल के लिए। लेकिन अगर सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो पीटीआई की सेनेट में अक्सरियत होती है, तो इस तरह ये नुकसान होता है। मरीम नवाज साहबा बिल्कुल क्लियर है, मैं आपको ये बता दूं, मरीम नवाज साहबा क्लियर है कि 2 इस्तीफे। फजल रहमान भी क्लियर है, लेकिन वो चूंकि छोटी जमात है ना, असल फ़र्क तो पड़ना है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को। अब जो आगे जो इलेक्शन आ गए हैं और लॉन्ग मार्च पीछे चला गया है, ये एक साजिश के तहत हो रहा है। मैं आपको बता दूं, सेनेट के इलेक्शन आगे आ गए और लॉन्ग मार्च पीछे चला गया, लंबी तरीके दे दे के, यही साजिश है। और इसके ताने बाने लोग जो है ना सिंध की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं, सिंध की तरफ लेके जा रहे हैं। ये सारी खिचड़ी पकी हुई है, इसमें आप देखें किसका क्या कसूर है। पीडीएम मुलाकातों पे मुलाकातें कर रहे हैं और मरीम नवाज साहबा की नहीं सुनी जा रही, और शहबाज शरीफ साहब का आपको पता ही हमेशा ही डिफरेंट व्यू रहा है। वो वालदा की वफात पे भी बाहर आया है, उसने कोई सियासी बयान नहीं दिया, एक दिया है, उसने कहा जी सियासी डायलॉग होना चाहिए। ठीक, अब ये जो मुलाकात हुई है ना बिलावल भुट्टो की ख़ास तौर पे, इसमें भी साजिश है थोड़ी सी, मैं आपको बताऊंगा फिर किसी वक्त। बिलावल भुट्टो ने क्यों मुलाकात की है शहबाज शरीफ से खसूसन, अफसोस तो हो गया था, मरीम नवाज साहबा से हो गया था, लेकिन उनको मिलना पड़ा है। ये सारी सिंध से ये चीज़ें आ रही हैं, समझो, सिंध से आ रही हैं। उफ, अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। वो कहते हैं ना कि अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था। इस शेर से सारी चीज़ें आप निकाल लेना। अपनों ने मुझे लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये मेरा इलेक्शन के ऊपर आपका तजिया, आपको उम्मीद है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप जनाब देखें कि लॉन्ग मार्च लंबा क्यों हुआ है, सेनेट पहले क्यों आ गई है, इसमें कौन सी सिंध वाली साजिश है, ये आप खुद तजिया करके कमेंट्स करें प्लीज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।